نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شاگرد، ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا کہ نور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ایمان کے نور کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان والے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے یا جان جاتا ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک موقع پہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اور یہ مشیر خاص تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت قربت رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہیں اپنا سب سے قریبی مشیر رکھا تھا ہر معاملے پہ۔ ان کے یعنی کہ مشورے کے بغیر حضرت عمر بہت کم فیصلے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے فیصلے لیے اپنی حیات مبارکہ میں، خلافت کے دور میں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کریکشن کی، ان کو بتایا کہ اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کیونکہ مفتیان دین یا اجتہاد کے جس منصب میں اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز کیا تھا، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کے دروازہ ہیں، تو ان کا علمی مقام اس سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ خود حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، انہیں بھی اللہ نے علم کے بہت بڑے معراج پر پہنچایا تھا، مگر حضرت علی کا بھی ایک خصوصی کیونکہ مرتبہ تھا، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ اس بات کا بہت زیادہ احساس تھا کہ اہل علم جو ہیں، جنہیں اللہ نے علم سے نواز رکھا ہے، یہ اس امت کی سب سے قیمتی لوگ ہیں، اور ان میں سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خلافت کے دور میں علی سے زیادہ کوئی بڑی ہستی تھی نہیں، تو اس وجہ سے بے حساب محبت کرتے تھے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب تھا حضرت علی کا، اس کا بہت احترام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت رشتے کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کا جو لالچ یا حرص تھی حضرت عمر کو، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی پیش کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بنی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں میں حضرت عمر بھی شامل ہو جائے، اور اللہ کے رسول نے اسے قبول بھی فرما لیا، اور ان کی جو صاحبزادی تھی حضرت عمر کی، وہ ام المومنین ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح وہ بھی گھر کے افراد بن گئے۔ مگر اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنے چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو رشتہ ہے وہ نسبی اعتبار سے بھی بڑھ جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم، جو کہ عمر کا بڑا فرق تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 50 سال سے زیادہ عمر کے تھے، اور یہ بالکل اسی وقت جوان ہوئی تھی، ان کے لیے رشتہ بھیجا۔ تو عمر کے فرق کی وجہ سے حضرت علی کو کچھ تعامل تھا، مگر جو مقام حضرت عمر کا حضرت علی بار بار سن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ سے منع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے بعد، ابو بکر کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں اس پوری امت کے، تو ان سے رشتے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا میری بیٹی کے حق میں بھی بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا، اور یوں حضرت علی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کے شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کے داماد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عجیب رشتہ تھا، ان کی آپس کی بے حساب محبت کی وجہ سے جو باؤنڈنگ تھی نا ان کے اندر، آپس میں جو باؤنڈنگ تھی ان کی، آپس کی بے حساب محبت کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو جانے کی جو حرص تھی، ان کی محبت اور ان سے نسبت، سیکھنے کی نسبت، تزکیے کی نسبت، ایمان حاصل کرنے کی نسبت، اور نسبی رشتہ داری کی نسبت بھی زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی جو حرص تھی، وہ اس نے ان سبوں کو آپس میں ایسی باؤنڈنگ میں جکڑ لیا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر
جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، بے حساب محبت کرتے تھے۔ اور حضرت علی کیونکہ ان کے مشیر بھی تھے تو بے شمار موقعوں پہ ایسے ایسے مشورے دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب فراست صحابی، ان کی شان یہ تھی کہ قرآن پاک میں 67 آیات ایسی ہیں جنہیں موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی معاملے کے حل کے لیے اللہ کے رسول کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا اور اسی مشورے کی تائید میں اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی۔ ایسا 67 جگہ اللہ پاک نے ایسا کیا۔ یہ ان کی فہم و فراست یا اللہ کی منشا کو سمجھنے کی جو فراست ہو سکتی ہے، اس کا ایسا غیر معمولی مظہر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی دوسرے صحابی کو یہ شرف، یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس مقام پہ کوئی دوسرا صحابی تھا جو حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمائی تھی فہم و فراست میں، کہ جو اللہ پاک عرش میں فیصلے فرماتے تھے اور اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، عمر کے دل میں باقاعدہ وہ بات ڈال دیا کرتے تھے اللہ پاک کہ وہ بھی وہی فیصلہ کرتے تھے۔ ایسی مطابقت ان کے قلب کی، ان کی چاہت کی، ان کی ذہنی اپروچ کی اللہ کی چاہت سے، یہ کسی دوسرے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ غیر معمولی سعادت تھی جو حضرت عمر کو حاصل تھی۔ اتنی بڑی سعادت اور علمی سعادت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے علم کی شان کی وجہ سے ان کو اپنا خاص مشیر رکھتے تھے اور ان کے مشوروں کے بغیر کوئی فیصلے نہیں لیتے تھے، اور حضرت علی نے بھی اس کو پوری طرح ادا کیا، اس کا حق بجا لایا کہ بے شمار موقعوں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت علی نے مشورہ دیا اور انہوں نے اپنی رائے کو واپس لیا عمر نے، تو یہ اپنی رائے کو واپس لیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، یعنی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جاتی حق کو سمجھنے میں یا اس پہ فیصلہ کرنے میں کہ خدا نخواستہ میں اللہ کی کسی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو جاتا خلافت کے معاملے کو چلانے میں۔ یہ اس درجے کا کوئی گناہ یا کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہوتی تھی فیصلے کرنے کے معاملے میں کہ کوئی مجھ سے زیادتی ہو جاتی یا غلط فیصلہ ہو جاتا، تو حضرت علی کی شان میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ تو ایسی آپس کی محبت اور بانڈنگ تھی ان کی۔ اسی سلسلے میں بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے شاگرد نے پوچھا کہ نور ایمان کیا ہے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، کیونکہ ان سے محبت بہت زیادہ تھی، قرب بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور چل رہا تھا، اور میں نے تہجد میں اٹھنے سے پہلے، رات کے قیام کے لیے جو اٹھتا تھا اس سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاص ان کی عادت تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فجر کی نماز پڑھا کے اس کے ساتھ جو ایک تنا تھا مسجد کے ممبر کے طور پہ بھی استعمال، اسی سے ٹیک لگا کے، ٹیک فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اور تمام کبار صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عشرہ مبشرہ اور جتنے بھی قریبی اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ ان میں بہت سارے سوال کرنے والے صحابی بھی آ جاتے تھے جن کی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کسی کو کسی خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی تھی، ایسے لوگ بھی آ کے قریب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی سارے لوگ صحابہ آ کے جمع ہو گئے، تو یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، حضرت علی فرماتے کہ میں خواب میں ہی ایسے دیکھ رہا تھا اتنے میں، اور یہ خواب کب دیکھ رہے ہیں حضرت علی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، یعنی اللہ کے رسول کے دور کو گئے ہوئے اچھے خاصے سال گزر چکے۔ تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، انہوں نے نماز پڑھائی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور پھر ایک خاتون آتی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک طبق ہوتا ہے، یعنی برتن جسے ظرف کہتے ہیں یا برتن کہتے ہیں، اور اس وہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کرتی ہیں، اللہ کے رسول اسے قبول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ چلی جاتی، اور اس کھجور کے جو پلیٹ یا وہ جو طبق ہوتا ہے اس سے ایک ایک کھجور اپنی دائیں طرف سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، ایک ایک سب کو کھجور بانٹنا شروع کرتے، یہاں تک کہ سارے صحابہ کو جب ایک ایک کھجور بانٹ دیتے تو جب میری باری آتی تو مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دیا، وہ میں نے کھجور لے لیا، اور سب کو جب بانٹ دیتے تو کھجور پورے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سارے کھجور ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے خواب ہی میں اس کھجور کو کھایا، تناول کیا، تو مجھے اتنا لذیذ مزہ آیا اس کھجور سے، ایسا مزہ آیا جیسے مجھے واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حقیقی معنوں میں کھجور اپنے ہاتھ مبارک سے دیا اور میں نے وہ کھایا اور وہ لذت مجھے ملی ہو، اور اتنے میں میری آنکھ کھل، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے ایک کھجور اور طلب کروں، اتنے میں وہ کھجور جو ہے نا سارا ختم بھی ہو چکا ہوتا میرے، اور یہ میں دوسرا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کی قصد کر ہی رہا ہوتا ہوں کہ اتنے میں میرا خواب ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب میں اٹھتا ہوں، میری بیدار ہوتا ہوں، تو تہجد کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کھجور کا ذائقہ میری زبان پہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی میں نے کھایا ہوا ہو، حالانکہ یہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے وہ کھجور کھایا تھا۔ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے لیے وضو تو کر لیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، مسجد چلے جاتے ہیں۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، کیونکہ اب خلیفہ مسلمانوں کے امیر المومنین، کیونکہ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہ نماز کی امامت فرماتے ہیں، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کا بھی وہی معمول تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے بیٹھ جایا کرتے تھے تو اور سائلین کو موقع دیتے تھے مشورے کے لیے بھی، امور خلافت کو کے جتنے امور ہیں اس کو نپٹانے کے لیے، اس کے فیصلے کرنے کے لیے جتنے کبار اور مشیر صحابی تھے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، اور جو سوال کرنے والے صحابی آتے تھے وہ بھی آ جایا کرتے تھے اور وہ سوالات کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور ہم سارے صحابہ ان کے ساتھ جا کے جمع ہو گئے۔ تو اتنے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ویسے ہی ایک عورت آتی جیسے میں نے خواب میں دیکھ کے آیا تھا، اور اس نے بھی ویسے کھجور کا ایک طبق اس کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے وہ کھجور کا طبق دیا، اور میں دائیں طرف بہت قریبی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ حضرت عمر انہیں بہت زیادہ قریب رکھتے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دائیں طرف سے کھجور بانٹنا شروع کیا، اور میرا نمبر آیا، مجھے بھی کھجور دیا، اور پھر سارے اصحاب کو ایک ایک کھجور دینے لگے۔ جب سارے اصحاب کو انہوں نے دیا تو مجھے جو کھجور دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میں نے وہ کھجور کھا لیا۔ میں نے جب وہ کھجور تناول کیا تو مجھے وہی لذت اور وہی ذائقہ آیا جو میں اس ابھی رات کو ہی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھجور لے کے میں نے کھایا تھا، اور جو ذائقہ مجھے محسوس ہوا تھا، وہی ذائقہ مجھے بعین ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کھجور لے کے کھانے میں محسوس ہوا۔ اب میں نے وہ کھجور کا جو ذائقہ اور لذت مجھے ملی، جو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے کھجور کھا کے حاصل ہوئی تھی، تو میرے دل میں پھر سے اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ایک اور کھجور حضرت عمر سے لوں اور وہ واقعہ بھی پورا بیان کروں جو رات میں دیکھ کے آ رہا۔ تو حضرت علی فرماتے کہ میں نے کھجور کے سوال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ کیا مجھے ایک کھجور اور مل سکتا ہے، اور پھر یہ میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ چاہا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو بتاؤں، امیر المومنین کو بتاؤں کہ آج رات یہی خواب میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک کھجور دی ہے۔ کہہ رہے یہ بات بتانے کا میں نے قصد ہی کیا تھا اور ایک کھجور طلب کی، ابھی بتایا نہیں، میں نے صرف قصد کیا تھا۔ تو حضرت عمر سے جب میں نے دوسرے کھجور کا قصد کیا، سوال کیا، تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں دوسری کھجور دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری کھجور تمہیں پیش کی تھی؟ تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور ایمان ہے جو اللہ اپنے خاص مقرب ترین بندوں کو جو نور ایمان عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ مومنین اپنے دوسرے مومن بھائی کے قلب تک کی کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ اللہ پاک انبیاء کو تو خیر بہت اعلیٰ درجے میں عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو بصیرت کھو چکے تھے، تو جب ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی گئی اور ان کی آنکھیں، ان کی روشنی واپس آ گئی، تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ میں نہیں تم سے کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم انبیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ پاک ہم پر وہ حالات بھی کھول دیتا ہے، وہ علم بھی اتار دیتا ہے ہمارے قلب پہ جس سے تم لوگ ناواقف ہو۔ یعنی یوسف کے یہاں پہ قریب ہونے کا جو اللہ پاک نے علم مجھ پر اتارا تھا وہ برحق تھا،
اور بحیثیت نبی اللہ نے مجھے وہ علم سے نوازا۔ ایسے صحابہ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے ان کے دل کی جو تزکیہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے اور تزکیے کے اثر سے دل میں جو خلوص اور پیورٹی آ چکی تھی، پاکیزگی آ چکی تھی، اس نے ان کے دل کو اس حد تک نورانی کر دیا تھا کہ ان کے دلوں پہ بھی وہ ساری چیزیں منکشف ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی عجیب شان تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت اور ان کے تزکیے کے ذریعے ان کے قلوب کی پاکیزگی اور نورانیت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ بہت ہی عظیم لوگ تھے۔ اللہ پاک ان لوگوں کی کامل اتباع، ان سے کامل محبت، کامل عشق اور ان کی کامل اتباع پر جو ہے نا ہمیں ہمارے دل کو جو ہے نا آمادہ کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈوں میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔